اس سے پچھلی کلاس پہ جب ہم نے جو بات لاسٹ ٹائم جو ہم کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ امام غزالی رحمہ اللہ کی جو نصیحت چل رہی تھی اپنے اسٹوڈنٹ کو، وہ یہ تھی کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آ، جن کا تعلق سمجھ سے ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق ایکسپیرینس کے ساتھ ہے، ذوق کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو جو علم کے ساتھ جو سمجھ کے ساتھ ہیں وہ تو میں نے بتا دی ہیں، اور اس کے لیے آپ میری کتاب احیاء العلوم اس کو آپ ریفر کر سکتے ہیں. لیکن جس کا تعلق ایکسپیرینس کے ساتھ ہے، ظاہر ہے اب آپ کو عمل کرنا ہے. جب آپ عمل کریں گے تو اس کے وقت ہی تبھی آپ اس کو اپریشیٹ کر سکیں گے، یا آپ اس کے ساتھ ریزونیٹ کر سکیں گے. تو عمل کی طرف آئیے. یہ بیسکلی لاسٹ بات انہوں نے کی تھی. اب اس کے حوالے سے آگے کنٹینیو کچھ مزید باتیں کریں گے انشاءاللہ. تو میں چاہوں گا ایز یوزول ہماری روایت کے مطابق کہ ہماری جو بہنیں ہیں، جو بھی اسٹوڈنٹس موجود ہیں، وہ انشاءاللہ اس کو، اور بھائی بھی موجود ہیں ماشاءاللہ، تو سارے مل کے اس کو اسٹڈی کریں، ریڈ کریں. تو سب سے پہلے میں سسٹر آمنہ جبین سے کہوں گا کہ آپ اگر اپنا مائک کھولیے اور یہاں سے ریڈنگ اسٹارٹ کیجیے پلیز. سابق کے جی لیے. سر. سالک کے لیے ضروری باتیں، سالک کے لیے 4 باتیں ضروری ہیں. ایسا صحیح عقیدہ اپنانا جس میں بدعت شامل نہ ہو، ایسی سچی توبہ کرنا کہ پھر گناہوں کی طرف نہ پلٹے، جو ناراض ہیں انہیں راضی رکھنا تاکہ اس پر کسی کا کوئی حق باقی نہ رہے، اتنا علم دین حاصل کرنا کہ اللہ کے احکامات کو بہتر طریقے سے ادا کر سکے. نیز اس قدر علوم میں آخرت کا حصول بھی ضروری ہے جو نجات کا باعث بن سکے. جزاک اللہ خیر. تو یہ 4 چیزیں. سالک سے مراد کون ہوتا ہے؟ سالک سے مراد ہوتا ہے کوئی مسافر. من سلک طریقا، جو چلنے والا. تو سالک سے مراد وہ ہے جو بندہ کسی انٹینشن، کسی مقصد کے لیے کوئی محنت کر رہا ہے، جستجو کر رہا ہے، چل رہا ہے. انٹینڈر جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا. تو سالک یعنی مرید کا مطلب ہے جس کا کوئی ارادہ ہے، جو کچھ چاہت لے کے چل رہا ہے. اس کے لیے 4 بڑی نصیحتیں انہوں نے کی. پہلی چیز یہ ہے کہ صحیح عقیدہ ہونا چاہیے، اس میں بدعت کوئی شامل نہ ہو. آپ کو پتا ہے کہ انسان کا اگر عقیدہ اچھا نہ ہو تو بعض اوقات انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. قیامت کے دن انسان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اگر انسان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سے بھی شرک کا ارتکاب ہو گیا تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. تو پتہ چلا کہ اعتقاد اگر ٹھیک نہیں ہے، اگر اس میں امپیورٹی پائی جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے عمل انفلوئنس ہوتا ہے اور عمل خراب ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے. تو صحیح عقیدہ اپنانا یہ پہلی چیز ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جس میں بدعت شامل نہ ہو. بالکل. کیونکہ بدعت انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے. وَإِنَّ لِكُلِّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَلِكُلِّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ہر بدعت گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور ہر گمراہی کی طرف آگ کی طرف لے کے جاتی ہے انسان کو. دوسری چیز یہ ہے توبۃ نصوح لا يرجع بعدها الا الزلہ. ٹھیک ہے نا. الا الزلہ، ایسی سچی توبہ کہ جس کے بعد انسان واپس گناہ کی طرف نہ پلٹے. ٹھیک ہے نا. سچی توبہ کرنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. ظاہر ہے پیچھے انسان سے جو عمل ہوئے، جو برائیاں ہوگی، جو کمیاں کوتاہیاں ہوگی، اب اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اوپر احسان یہ کیا کہ توبہ سے اللہ تعالیٰ سب چیزیں معاف کر سکتے ہیں، کر دیتے ہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. جو بندہ سچی معنی میں توبہ کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو یہاں پہ ایک اہم سوال ہے جس پر ایمفسس ہے نا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ لا يرجع بعدها الى الزلہ، یعنی ایسی توبہ جس کے بعد انسان گناہوں کی طرف نہ پلٹے. ہوتا یہ ہے کہ جنرلی آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ جب ایک گناہ چھوڑتے ہیں تو اکثر اوقات دوبارہ اس کے اوپر یعنی واپس اس پہ فال کر جاتے ہیں. وہ دوبارہ گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے ان سے. ابن قیم رحمہ اللہ کی میں پچھلے دنوں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، بڑی اچھی مشہور کتاب آپ نے دیکھی ہوگی، جو الداء والدواء. تو اس کتاب کے اندر انہوں نے بڑی زبردست ایک بات کی، اور انہوں نے اس بات کو ایڈریس کیا، اور وہ مجھے بڑی بات کلک کی. انہوں نے کہا اصل مسئلہ یہ ہے کہ، یعنی میں اس کو پیرافریز اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، مطلب انہوں نے اس سوال کو ایڈریس کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان دوبارہ اس گناہ کی طرف رجحان رکھتا ہے، یا پھر انسان دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے. تو خلاصہ یہ تھا ان کی بات کا، ڈسکشن کا، کہ اکثر اوقات جو ہماری توبہ ہوتی ہے نا، وہ صرف ندامت تک محدود ہوتی ہے. اس میں صرف ایک ریگریٹ ہوتا ہے، اس میں ندامت ہوتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. حالانکہ توبہ ایک ایکٹیو ایکشن بھی ہے. یعنی توبہ کے اندر صرف ندامت شامل نہیں ہے بلکہ ایک ایکٹیویزم بھی شامل ہے، کہ آپ کو ایک ایکٹیو سٹیپس لینے ہیں اپنے آپ کو ریفارم کرنے کے لیے. یعنی توبہ کا مطلب صرف ندامت اور شرمندگی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد اس بات کی کا ریزالو بھی ہے، اسٹرانگ ریزالو اور عزم ہے کہ میں نے دوبارہ یہ کام نہیں کرنا اور اس گناہ کو چھوڑنا ہے. یعنی آپ نے عملی طور پہ اپنے آپ کی اصلاح بھی کرنی ہے. تو اکثر اوقات وہ کہتے ہیں ہوتا یہ ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، ندامت تو ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کے لیے ایکٹیو میجرز نہیں لیتے جس سے وہ کیا کریں، اس گناہ سے بچ سکیں. مثال کے طور پہ
اگر ایک بندہ اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ آئیڈینٹیفائی کرے اچھا وہ کیا کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے مجھے گناہ ہوتا ہے. کیا مثال کے طور پہ میں اکیلا ہوتا ہوں اس وقت ہوتا ہے گناہ, یا پھر مثال کے طور پہ کچھ اور وجہ ہوتی ہے, وہ کیا ٹریگرز اور کیوز ہیں جن کی بنیاد پر میں اس گناہ کی طرف دوبارہ میرا رجحان ہو جاتا ہے. تو جب انسان ان چیزوں کو کرٹیل کرنا شروع کرتا ہے, ان چیزوں کو ایڈریس کرنا شروع کرتا ہے ایکٹیولی, تب ایکچولی پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جسے کہتے ہیں نا التوبۃ النصوح ہے, یہ سچی توبہ ہے جس میں انسان ایکٹیو ہے. انسان کو ندامت شرمندگی ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے, اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے, لیکن صحیح جو توبہ کی شرائط ہے جیسے علماء نے ذکر کی, اس میں ایک ندامت ہے. امام نووی رحمہ اللہ نے اس بات کا ذکر کیا, اس میں ایک ندامت ہے, ندامت کے بعد گناہ کو فوراً چھوڑنا ہے, اس کے بعد عزم ہے اس بات کے دوبارہ نہیں کرنا. یہ ساری چیزیں کہاں سے ہیں؟ یہ ساری ظاہر ایکشن سے متعلق ہے نا, پریکٹس سے متعلق. تیسری چیز کیا ہے, جو ناراض ہے انہیں راضی رکھنا تاکہ اس پر کسی کا کوئی حق باقی نہ رہے. اگر انسان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, حقوق العباد آ جاتے ہیں اس میں, ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے حقوق اللہ آ گئے, جہاں پہ آپ سے کوئی گناہ ہوا, اللہ کی نافرمانی ہو گئی, تو وہاں پہ آپ نے اللہ کے حقوق ادا کرنے. اس کے بعد اسی طریقے سے کوئی ناراض ہے, کوئی کسی وجہ سے بھی آپ نے کوئی فریضہ انجام نہیں دیا, ان کا کوئی حق تھا آپ کے اوپر جس کو آپ نے پورا نہیں کیا, تو اب آپ کیا کریں, اس کو پورا کریں, کمپنسیشن کریں. کیونکہ توبہ کے اندر آپ کو پتہ ہے یہ نیسیسری بات بھی ہے, توبہ کے اندر ہی پارٹ ہے, یہ انٹیگرل پارٹ ہے کہ اگر وہ گناہ وہ جرم کسی انسان سے متعلق ہے, آپ نے کسی کا حق مارا ہے, تو یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اس کے حق کو واپس لوٹائیں, یہ اس سے معذرت کریں, اس سے معافی مانگیں. اور چوتھی چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ علم حاصل کریں, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے, انسان کو ایموشنلی اسٹیبلائز کرتی ہے یہ چیز نا. اور کتنا علم حاصل کرنا, ظاہر علم حاصل کرنا اتنا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بہتر طریقے سے ادا بھی کر سکے, اور اسی طریقے سے علوم آخرت کا حصول بھی ضروری ہے. یعنی علوم آخرت سے مراد ایمانیات ہیں, ٹھیک ہے نا. ایمانیات سے مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے, ایمان باللہ, ایمان بالقدر, یعنی وہ علوم آخرت, غیبی امور ان کے بارے میں جاننا, یا آخرت کے امور یا قیامت کے بارے میں علوم, جنت جہنم کے بارے میں علوم جو اللہ نے ذکر کیے ہیں قرآن و سنت میں, تاکہ انسان کے لیے وہ نجات کا باعث. آخر اللہ نے کسی وجہ سے بیان کیا نا, وہ ظاہر ہے انسان کو جنت کے بارے میں پڑھنے سے انسان کو موٹیویشن ہوتی ہے, امید آتی ہے انسان کے اندر. اور اسی طریقے سے اگر انسان اللہ معاف کرے جہنم کو پڑھتا ہے, تو اس کے بعد انسان کو کیا ہوتا ہے, وہاں سے ایک انسان کو خوف آتا ہے, جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے. یہ چار امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں انہوں نے نصیحتیں کی, سبحان اللہ. چلیں جی آگے جو ہے وہ پھر ڈاکٹر تحریم, آپ بسم اللہ آپ پڑھ لیجیے. ایک منٹ. جی سر. ایک یعنی جتنا دنیا میں رہنا ہے. اچھا تھوڑے سے نا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نا میرے پاس اصل میں کسی وجہ سے نا یہ اتنا اچھا سیٹ نہیں ہوتا, تو آپ لوگ اگر آپ پاس یہ پی ڈی ایف ہے تو آپ کھول لیا کریں تاکہ آپ کو یہ مسئلہ نہ ہو. بعض اوقات مجھے نظر میرے پاس اصل میں عربی کتاب ہے, میں نے عربی کتاب بھی ساتھ کھولی ہوتی ہے, یہ میں نے آپ کے لیے انگلش میں اردو میں ڈسپلے کیا ہوا ہے, تو اس لیے اگر آپ کو بعض اوقات نظر نہ آئے تو آپ لوگ اپنے پاس بھی کھول لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو انشاءاللہ. جی بسم اللہ. 4000 احادیث میں سے صرف ایک. 4000 احادیث میں سے صرف ایک. حضرت سیدنا شیخ شبلی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 400 علماء کرام کی خدمت میں رہ کر 4000 احادیث مبارکہ پڑھی, اور پھر ان میں سے صرف ایک حدیث شریف کو منتخب کیا اور اس پر عمل کرنے لگا, کیونکہ میں نے اس حدیث پاک میں خوب غور و فکر کیا تو عذاب سے چھٹکارا اور اپنی نجات و کامیابی اور علوم اولین و آخرین کو اس میں موجود پایا. لہٰذا اس حدیث شریف کو عمل کے لیے کافی سمجھا, اور وہ عظیم الشان حدیث پاک یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سر آگے وہ عربک والا بھی پڑھو. آپ ترجمہ کرنے کا مسئلہ, یعنی جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے, اور جتنا آخرت میں آ رہا ہے, جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے, اور جی سر آ رہا ہے, جی اور جتنا عرصہ آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے عمل کرو, اور اللہ عز و جل کے لیے عمل کرو جتنا کہ تم اللہ عز و جل کے لیے عمل کر جتنا کہ تو اس کا محتاج ہے, اور دوزخ کی آگ کے لیے اتنا عمل کر جتنا کہ تو برداشت کر سکے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ سر آگے بھی پڑھو. مولانا شبلی جو ہیں, یہ بیسیکلی شبلی جو ہیں یہ ایک بزرگ گزرے ہیں, صوفی, مشہور صوفی زاہد تھے. میرا خیال ہے غالباً دوسری تیسری چوتھی صدی ہجری کے ہیں, تیسری صدی ہجری کے, چوتھی صدی, بڑے کافی پرانے ہیں. تو انہوں نے بیسیکلی یہ کہا کہ میں نے 4000 احادیث کا علم حاصل کیا, اور اس کے بعد اس علم نے مجھے سب سے زیادہ فائدہ دیا, اس حدیث نے. اللہ عالم مجھے یاد نہیں رہا, میں نے اس کی, مجھے لگتا ہے کہ میں نے پہلے ایک دفعہ اس کی وہ حدیث کو ویریفائی کیا تھا. میرا خیال ہے حدیث میں ویکنیس ہے, بہرحال معنی اچھا ہے, اس کا معنی ٹھیک ہے. اعمل لدنیا کا بقدر مقامی کا فیہا, دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آپ نے اس میں ٹھہرنا. سیدھی سی بات ہے, تھوڑا سا انسان نے وقتی طور پہ رہنا ہے تو اس کے لیے, جیسے حدیث میں آتا نا کہ آپ نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کہ انک غریب,
او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو جس طریقے سے تم ایک اجنبی ہو، کیونکہ تم نے سفر کرنا ہے، یہ وقتی طور پہ تم یہاں پہ ٹھہرے ہو، یہ تمہارا ایک سٹاپ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ قیامت عام جس طرح ہوتا ہے نا، ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو رستے کے اندر آتا ہے، لاہور سے آپ اسلام آباد جا رہے ہو یا اسلام آباد سے لاہور آ رہے ہیں، رستے کے اندر وقتی طور پہ آپ ٹھہرتے ہیں وہاں پہ آرام کرنے کے لیے، وہاں پہ مقصد آپ کا رہائش نہیں ہوتا. اور اس طریقے سے وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا، اور آخرت میں تم اتنا، آخرت کے لیے اتنا عمل کرو جتنا تم نے اس میں ٹھہرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا مطمع نظر آخرت ہونی چاہیے. دنیا کے لیے انسان اتنا کرے جتنا انسان کی ضرورت پوری ہو جائے بس، لیکن آخرت کے لیے اصل معاملہ ہو جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. وَعَمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِ حَاجَتِ غَيْرِهِ، اللہ کے لیے اتنا عمل کرو جتنا تمہیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. انسان کتنا محتاج ہے اللہ کی، یعنی کاؤنٹ لیس انفینٹ، یعنی انسان ایگزاسٹ کرے اپنے آپ کو اللہ کے لیے. وَعَمَلْ لِلنَّارِ بِقَدْرِ صَبْرِكَ عَلَيْهَا، اور انسان دوزخ سے بچنے کے لیے اتنا عمل کرے، یعنی وَعَمَلْ لِلنَّارِ بِقَدْرِ صَبْرِكَ عَلَيْهَا، انسان اتنے گناہ کرے، یعنی اتنا بد عمل کرے، اگر اس نے کرنا ہی ہے کوئی برائی کرنی ہے تو اتنا ہی صرف کرے جتنا وہ آگ برداشت کر سکتا ہے. تو بڑی خوبصورت نصیحت ہے، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اندر اس بارے میں، یعنی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھی نصیحت ہے. جی آگے پڑھیے جی. میں آگے سسٹر ارم وسیم، سسٹر ارم اگر آپ پڑھ لیں تو. جی سر. اے نور نظر، جب تم اس حدیث پاک پر عمل کرو گے تو پھر تمہیں کثرت علم کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. 30 سالہ دور طالب علم کا خلاصہ. عمل کا جذبہ پانے کے لیے ایک اور حکایت سنو. حضرت سیدنا حاتم اسم علیہ رحمۃ اللہ علیہ الحکم الحکم سیدنا حاتم الاسم، اسم ہے ان کا نام. ہاں، سیدنا حاتم الاسم علیہ رحمۃ اللہ الحکم حضرت سیدنا شفیق بلخی علیہ رحمۃ اللہ علیہ القوی کے شاگرد تھے. ایک دن استاد صاحب نے ان سے دریافت فرمایا، آپ 30 سال سے میری صحبت میں ہیں، اتنے عرصے میں کیا حاصل کیا؟ تو حضرت سیدنا حاتم اسم علیہ رحمۃ اللہ حکم نے عرض کیا کہ میں نے علم کے 8 فوائد حاصل کیے جو میرے لیے کافی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ان پر اخلاص و استقامت کے ساتھ عمل کی صورت میں میری نجات ہے. حضرت سیدنا شفیق بلخی علیہ رحمۃ اللہ نے جب ان فوائد کے بارے میں دریافت فرمایا تو انہوں نے وہ فوائد یوں بیان کیے. پہلا، آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ مجھے آ رہی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے میری نہیں جا رہی، کیونکہ میں تھوڑا سا کریکشن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے آپ کو شاید میری آواز نہیں آ رہی. جی سر، آواز نہیں آئی مجھے آپ کی. اچھا، وہ میرے خیال ہے پھر انٹرنیٹ کا مسئلہ. نہیں بس ٹھیک ہے، بس میں یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے لگتا ہے انٹرنیٹ کا مسئلہ آ رہا ہے. شقیق بلخی ہے، شفیق نہیں ہے، شقیق. جی اچھا، شقیق، ہاں شقیق بلخی ہے، صحیح ہے. شقیق کاف سے شقیق کہتے ہیں. جی ہاں جی، اس کا مطلب ہوتا ہے. اچھا، پہلا فائدہ پڑھیں سر؟ پڑھوں؟ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ چلیں جی، پہلا فائدہ جی پڑھیے. میں نے لوگوں کو بنظر غور دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی محبوب و معشوق ہے جس سے وہ عشق و محبت کا دم بھرتا ہے، لیکن لوگوں کے محبوب ایسے ہیں کہ ان میں سے کچھ مرض الموت تک ساتھ دیتے ہیں اور کچھ قبر تک، پھر تمام کے تمام واپس لوٹ جاتے ہیں اور اسے قبر میں تنہا چھوڑ دیتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ قبر میں نہیں جاتا. لہٰذا میں نے غور و فکر کے بعد دل میں کہا، بندے کا سب سے اچھا محبوب اور بہترین دوست تو وہ ہے جو اس کے ساتھ قبر میں جائے اور وہاں کی وحشت و گھبراہٹ میں کی گھڑیوں میں اس کا مونس اور غمخوار ہو. تو مجھے سوائے نیک اعمال کے کوئی اس قابل نظر نہ آیا، تو میں نے نیک اعمال کو اپنا محبوب بنا لیا تاکہ یہ میرے لیے قبر کی تاریکیوں میں چراغ بن جائے اور وہاں میرا دل بہلائیں اور مجھے تنہا نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ ہم نے بات کی کہ ہر بندے کو کسی نہ کسی سے محبت ہوتی ہے، لیکن جو دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہیں ظاہر ہے وہ انسان کی زندگی تک محدود ہیں. جیسے ہی انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ پھر قبر میں چلا جاتا ہے، تو ظاہر ہے سارے اس کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں، کوئی بندہ اپنے اس مردے کے ساتھ، اس باڈی کے ساتھ نہیں رہتا. تو کہتے ہیں کہ انسان کا پھر سب سے زیادہ انسان کو، یعنی اب انسان کو چاہیے کہ ایسے بندے سے، ایسے شخص سے دوستی کرے جو اصل مشکل وقت میں اس کے ساتھ ہو. اب دیکھیں نا، آخرت کی جو جرنی ہے وہ سب سے مشکل اور کٹھن ہے. تو اب انسان کو دوست کی تبھی ضرورت ہے، ساتھی کی تبھی ضرورت ہے جب انسان مشکل میں ہے. اب مشکل کے اندر اگر کسی نے ساتھ نہیں آنا تو اس دوستی کا کیا فائدہ؟ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ایسا دوست بنائے جو انسان کو مشکل وقت میں فائدہ دے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ
حلیۃ طالب العلم جو ہم نے کتاب پہلے پڑھی، اس کے کچھ مضامین پڑھے تھے، اس کے اندر وہ ذکر کرتے ہیں کہ 3 طرح کے دوست ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک دوست ہوتا ہے جسے کہتے ہیں صاحب اللذہ، یہ لذت کا دوست ہوتا ہے، شغل میلے کا دوست ہے. جہاں پہ لذت ہے، جہاں پہ مزے ہیں، وہاں پہ وہ ہے موجود. جب تک مزہ ہے تو وہ ہے، اسپورٹس، فن، انٹرٹینمنٹ، شغل میلہ، ٹھیک ہے نا، ٹریولنگ، وہ سب چیزیں جب تک وہ ہے وہ ساتھ ہے. لیکن جیسے یہ چیزیں دور ہو گئی، کام کی باری آئی تو وہ چلا گیا. دوسرا دوست ہے جسے کہتے ہیں صاحب منفعہ، وہ دوست جو اپرچونسٹ ہے، جو فائدے کا دوست ہے. اس کا کیا کام ہے، جب بھی اس کو کوئی آپ سے مالی فائدہ ہے، یا کوئی آپ سے اس نے نوٹس لینے ہیں، یا پھر کوئی اور دوست ہے آپ کا، یا کسی وجہ سے بھی آپ کا کسی نہ کسی وجہ سے آپ کے ساتھ پھر رہا ہے، اس کو کوئی اپنا فائدہ مطلوب ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب پرست جسے کہتے ہیں نا، اپرچونسٹ، ہی از لوکنگ فار این اپرچونٹی. جہاں پہ کوئی اپرچونٹی ہے وہاں پہ موجود ہے، جہاں پہ اپرچونٹی نہیں ہے وہاں پہ وہ دور غائب ہو گیا. اور تیسرا وہ شخص ہوتا ہے جو صاحب فضیلہ، وہ دوست جو انسان کو فائدہ دیتا ہے. اور انسان کو کس طرح فائدہ دیتا ہے، انسان کی اصلاح کرتا ہے. انسان اس کی موجودگی کے اندر برا کام کرنے سے چاہتا ہے کہ اس کو پتہ نہ چل جائے گا. ایسے دوست ہوتے ہیں، اس کی موجودگی میں انسان کو اچھے کام کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ وہ انسان کو فورس کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، انسپائر کرتا ہے، بعضوں کا سختی بھی کرتا ہے، زبردستی کھینچ کے مسجد لے جاتا ہے. تو ایسا دوست جو ہے یہ صاحب فضیلہ. تو ایسے دوستوں کو دوست بنانا چاہیے ساتھ. تو انسان تب بھی دیکھے کہ وہ چیز، یعنی انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالط، تم میں سے ہر بندہ یعنی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی وے آف لیونگ کے اوپر ہوتا ہے. تو تم میں سے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ خوب سوچ سمجھ کے دوست بنائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کو ایک کانشیس ایکٹ، ایک شعوری عمل کے طور پہ پیش کیا. یہ نہیں کہا کہ دوستی خود بخود، ہمارے ہاں دوستی تو خود بخود ہو جاتی ہے نا، کسی وجہ سے دوستی ہو گئی، کلاس میٹس ہیں تو دوستی ہو گئی، فلاں جگہ گئے دوستی ہو گئی، کوئی ایونٹ تھا وہاں پہ دوستی ہو گئی. تو ہمارے ہاں تو دوست چنے نہیں جاتے بلکہ دوستیاں ہو جاتی ہیں. لیکن ہمارا دین کہتا ہے دوستی شعوری عمل ہے، کیونکہ اس دوست نے آپ کی زندگی کو انفلوئنس کرنا ہے، اچھے اعتبار سے یا برے اعتبار سے. تو اب آپ کی چوائس ہے کہ آپ کیا کریں، کہ آپ اپنا اچھا دوست بنائیں. تو ایسا دوست جس سے آپ کو فائدہ ہو دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت پہ، خاص طور پہ آخرت کے اعتبار سے، جو آپ کے ساتھ مشکل وقت میں آپ کے ساتھ ہو، جس کی زندگی کی، جس کی موجودگی میں، جس کی پریزنس کی وجہ سے آپ کی زندگی کے اوپر ایک مثبت اثر ہو. تو ایسے دوستوں کو باقاعدہ سارٹ آفٹر، یعنی ان کو سیکھ کرنا چاہیے، ایسے دوستوں کو ڈھونڈنا چاہیے، اور ان کو جا کے ان کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، کسی بھی اعتبار سے، ایموشنل انویسٹمنٹ، ٹائم کی انویسٹمنٹ، کسی بھی اعتبار سے انویسٹمنٹ، جس سے آپ کے یہ دوست بن جائیں، کیونکہ اس میں الٹیمیٹلی بینیفٹ آپ کا ہوگا انشاءاللہ آخرت کے اعتبار سے. تو دوستی جو ہے، محبت یا تعلقات، تعلق میں بھی یہی چیز اپلیکیبل ہے، سیدھی سی بات ہے. تعلق بھی ایسے رکھنے چاہیے جو انسان کو فائدہ دیں. تو اب پوری زندگی میں جتنے بھی تعلقات انسان قائم کرے وہ سب کے سب انسان کی زندگی کی تک ہے. لیکن ایک تعلق ہے جو انسان کا اپنے اعمال کے ساتھ ہے، وہ قبر کے اندر بھی رہتا. قبر کی جو ہے وحشت ہے، آپ دیکھیں ذرا، قبر جو ہے بہت ایک وحشت ناک منظر ہے ہمارے لیے. کبھی آپ انسان امیجن کریں، قبر انسان کے لیے یعنی سوچنا، امیجن کرنا بڑا مشکل کام ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ قبر سے انسان کو وحشت کیوں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، میں اور اگر آپ اپنے آپ سے ایک دوسرے سے پوچھیں تو بہت سی وجوہات. پہلی چیز تو ہے گھٹن، ٹھیک ہے نا، اس کی وجہ سے. دوسری چیز ہے اندھیرا، ٹھیک ہے، یہ آپس میں لنکڈ ہے. تیسری چیز ہے اکیلا پن، اور چوتھی چیز ہے خوف. یہ 4 بڑی چیزیں جس کی وجہ سے انسان کو قبر جو ہے وہ وحشت ناک لگتی ہے بہت زیادہ نا. اگر آپ غور کریں، یہ بڑے ایلیمنٹس ہیں جس کی وجہ سے انسان کو خوف آتا ہے، ڈر آتا ہے کہ 6 feet انڈر دا گراؤنڈ جب میں موجود ہوں گا تو اس وقت یہی 4 بڑی چیزیں ہوں گی. گھٹن ہے، اندھیرا ہے، اکیلا پن ہے، اور خوف ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونا ہے، ابھی کیا ہو رہا ہے، کہ مجھے کوئی آ کے چیز نقصان نہ دے، مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، ٹھیک ہے. یا پھر میں ابھی فار ایگزامپل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہر لمحے کے بعد ابھی کچھ دیر بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، اب کیا ہونے والا ہے. تو یہ 4 چیزیں ایلیمنٹس ہوتی ہیں انسان کو جو پریشان کرتی ہیں. اور سبحان اللہ، ایک مومن کے لیے یہ چاروں چیزیں خیر کی گئی. جیسے کہ حدیثوں میں آتا ہے، اگر آپ مختلف احادیث کو اکٹھا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ جنت میں جاتا ہے، یعنی سوری قبر میں جاتا ہے، تو قبر اس کے لیے وسیع کر دی جاتی ہے، تو وہ گھٹن والا ایلیمنٹ ختم ہو جاتا ہے اس کے لیے. ایک حدیث میں تو یہاں تک الفاظ ہیں، اتنی وسیع ہو جاتی ہے جتنی انسان کی نظر جاتی ہے. سبحان اللہ، انسان کی نظر کتنی دور آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے، ستاروں تک پہنچ جاتی ہے. تو امیجن کریں ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ قبر میں لیٹے ہیں، لیکن آپ کو لگے گا جیسے آپ کسی کھلے گراؤنڈ کے اندر لیٹے ہوں. تو وہ جو گھٹن والا ایلیمنٹ ہے وہ انسان کا ختم ہو گیا، اللہ نے دور کر دیا ایک مومن کے لیے. اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے لیے قبر کو پر نور کر دیا جائے گا، روشنی اس کے لیے، روشن اس کے لیے ہو جائے گی، قبر پر نور ہو جائے گی. تو وہ اندھیرا وہ بھی ختم ہو گیا. آپ سمجھ لیں کہ آپ ایک ایسے انسان ایک صبح کے وقت میں، روشنی کے وقت میں ایک کھلے گراؤنڈ کے اندر لیٹا ہوا، اس طرح کا ایلیمنٹ. اب انسان اکیلا ہے. اب اکیلے کے فن کی وحشت کیا ہے
تو اکیلے اس لمحے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ بڑے خوبصورت شکل والا اور اسے بڑی خوشبو آ رہی ہوگی، وہ اس کے پاس آئے گا، ایک انسان آئے گا انسان کی شکل میں، تو حیران ہوگا کہ تم کون ہو. بڑا اچھا اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور یعنی اطمینان کے تاثرات ہوں گے، جس کو دیکھ کے انسان، بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان دوسروں کو دیکھتا ہے کہ بڑا مطمئن خوش ہے، انسان کو بھی خوشی اور اطمینان ہوتا ہے. مشکل حالات میں بعض اوقات ایک بندے کے چہرے پہ دوسرے بندے کے منہ پہ اسمائل دیکھ کے انسان کو اسمائل انسان کر لیتا. تو وہ جب دیکھے گا تو وہ بھی انسان خوش ہو گئے گا، کہے گا، پوچھے گا کہ تم کون ہو، تو کہے گا میں تمہارے نیک اعمال ہوں، حدیث میں آتا ہے. اور اسی طریقے سے آخری چیز جو خوف ہے، اب وہ ساتھی اس کے ساتھ ہوگا قبر تک، قبر میں اس کے ساتھ ہوں گے اس کے نیک اعمال جو انسان کو کیا کریں گے، انسان کا ساتھ دیں گے. یعنی جب تک وہ قبر میں موجود ہوگا، آپ سمجھ لیں آپ کا ایک پارٹنر بھی، آپ کا ایک ساتھ گپ شپ کرنے والا ساتھی بھی ہے، ایسے آپ کھلے گراؤنڈ میں لیٹے ہوئے ہیں، روشنی پر نور ہے آپ کی قبر. اور آخری چیز اس کا خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا وہ یہ تھا کہ جو خوف ہے اس کو کیسے اللہ دور کریں گے. آبویسلی بشارتیں ہوں گی، ایک تو فرشتے بشارت دیں گے، اور اس کے ساتھ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی قبر کے اندر ایک اس کے جو گھر جنت کی ایک کھڑکی ہے وہ کھول دی جائے گی. ٹھیک ہے نا، اللہ معاف کرے. جہنمیوں کے لیے الٹا ہوگا، سارے معاملات الٹے ہوں گے. قبر ان کے لیے سخت ہو جائے گی، اتنی سخت ہو جائے گی، اتنی گھٹ جائے گی کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی. نمبر 1. دوسری چیز اللہ معاف کرے، عذاب شروع ہو جائے گا، آ کے ماریں گے اس کو، اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اللہ معاف کرے. اسی طریقے سے اندھیرا ہوگا، اس کے لیے روشنی نہیں ہوگی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سبحان اللہ، مومن کے لیے قبر جو ہے روضۃ من ریاض الجنہ، ایک جنت کا باغیچہ ہوگا. سبحان اللہ. تو اس کو پریشانی کی ضرورت نہیں. تو یہاں پہ وہ اسی چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ عمل، نیک اعمال وہ ہیں جو آپ کو آپ کو قبر کے اندر، قبر کی تاریکیوں میں آپ کے لیے چراغ بھی بن جائیں گے اور آپ کا دل بہلائیں گے. تو اصل محبت، اصل کوشش، آپ کا فوکس ان اعمال پہ ہونا چاہیے بجائے دوسرے اعمال کے، بجائے دوسری چیزوں کے. جی سسٹر حفصہ ملک، دوسرا فائدہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسرا فائدہ، میں نے دیکھا کہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور نفسانی خواہشات کی جانب تیزی سے بڑھتے ہیں. تو پھر میں نے رب کریم کے اس فرمان عظیم میں غور کیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے. اور میرا ایمان ہے کہ قرآن حکیم حق اور اللہ کا سچا کلام ہے. بس میں نے اپنے نفس کی مخالفت شروع کر دی، ریاضت و مجاہدات کی طرف مائل ہوا اور نفس کی کوئی خواہش پوری نہ کی، یہاں تک کہ یہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری پر راضی ہوا اور سر تسلیم خم کر دیا. جزاکم اللہ. بہت امپورٹنٹ یہاں پہ بات کی ہے. جنرلی انسان کا مزاج بھی ایسا ہے، اور یہ بالکل فطرتاً ایک ایسی چیز ہے جو انسان اس کو سمجھتا بھی ہے اور انسان اس کو ایکسپیرینس بھی کرتا ہے. پہلی بات تو یہ بات کی ذکر کی کہ وہ بندہ جو اپنے نفس کی مخالفت کرے گا، اپنے ڈیزائرز کے، نفس کی خواہشات کے خلاف جائے گا، کیونکہ خاص طور پہ کس نفس کی بات ہو رہی ہے؟ نفس امارہ کی بات ہو رہی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ نفس امارہ وہ نفس ہے جو انسان کو برائی کی طرف اکساتا ہے. تو وہ بندہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کو حیا آ گئی، شرم آ گئی، یہ اسے خوف آ گیا کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، اس فیلنگ اور اس سوچ کے ساتھ وہ کیا کیا، ڈر کی اس نے کیا کیا کہ اپنے نفس کی مخالفت شروع کر دی. کیونکہ نفس خاص طور پہ ہر وہ کام جو نفس برائی کی طرف لے کے جا رہا تھا اس کی مخالفت شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسا شخص ہے جس کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے، جنت ہی ٹھکانہ ہے اس کا. اب یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے، انہوں نے کہا کہ جب مجھے یہ بات پتہ چلی کہ قرآن سچا ہے، وَتَيَقَّنْتُ أَنَّ الْقُرْآنَ حَقٌّ صَادِقٌ فَبَادَرْتُ إِلَىٰ خِلَافِ نَفْسِي وَتَشَمَّرْتُ لِمُجَاهِدَتِهَا وَمَنْعِهَا عَنْ هَوَاهَا حَتَّى اضطادت لطاعت اللہ سبحانہ وتعالی وانقادت. تو انہوں نے کہا کہ ہوا یہ کہ مجھے اس بات کا یقین تھا قرآن سچا ہے، اور اس کا مطلب ہے نفس کی مخالفت سے ہی جنت ملنی ہے، اور اسی میں خیر اور بلائی ہے. تو میں نے کیا کیا کہ ہر وہ چیز جس پہ میرا نفس اکساتا تھا، میں کوشش کرتا تھا میں اس کے مخالف جاؤں. میں نے اپنے آپ کو اتنا، اپنے نفس کو اتنا مخالفت کی، اتنا مخالفت کی، یہاں تک کہ میرے نفس نے ڈیفیٹ قبول کر لی اور میرا نفس اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری پر راضی ہو گیا. دیکھیں جنرلی انسان جو ہے اپنے نفس کو اگر اس طرح ٹرین کر لے کہ انسان نے ہر وہ چیز جو انسان کا دل چاہ رہا ہے اس کے تھوڑے مخالف، آپ نے نہیں کہ کاؤنٹر مخالف جانا ہے بالکل 100%، لیکن اس کی تھوڑی مخالفت کرنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ایک میسج دیتے ہیں. وہ میسج کیا دیکھتے ہیں؟ آئی ایم ان کنٹرول، یعنی آپ میرے کنٹرول میں نہیں ہیں، یعنی میں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوں، آپ میرے کنٹرول میں. ٹھیک ہے نا. تو انسان جب دیکھتا ہے نا، جب انسان کی عادت بن جاتی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کو پیاس لگ رہی ہے بہت زیادہ، آپ ایسا کریں پانی پئیں لیکن آپ تھوڑا سا آرام سے پئیں،
ٹھیک ہے, یا پھر کم پئیں یا تھوڑا ڈیلے کر کے پئیں. بار بار اپنے نفس کو, آپ کا نفس کہہ رہا ہے پیو پیو, سامنے پانی موجود ہے, لیکن جان کیا مخالفت کر رہے ہیں تاکہ نفس کو پتہ چلے, یا پھر آپ کو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول ہو. اسی طریقے سے یعنی ہر وہ چیز جو نفس چاہ رہا ہے, چاہے وہ جائز ہو, چاہے ایون جائز میں بھی تو انسان کر سکتا ہے ڈیفینیٹلی, اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں, لیکن اس میں بھی جب انسان پریکٹس کرتا ہے اس چیز کو تو الٹیمیٹلی انسان ایک وقت آتا ہے, ایک ایسا لیول اچیو کر لیتا ہے جہاں پہ انسان کو اپنے نفس کی مخالفت جو ہے, مخالفت پھر وہ بند کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے دیکھیں, کچھ لوگوں کو پڑھائی آپ کو مشکل لگتی ہے, لیکن انسان اگر اپنے آپ کو کنونس کر لے, شروع میں آپ کا نفس مخالفت کرتا ہے, سر میں درد بھی ہوتی ہے, تھکاوٹ بھی ہوتی ہے, ہمت بھی نہیں ہوتی ہے, آوازاری بھی ہوتی ہے, فرسٹریشن بھی ہوتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے کہ باقاعدہ نفس اس کو اڈیپٹ بھی کر لیتا ہے, اور اس کے بعد انسان کو لذت آنا شروع ہوتی ہے. ایکسرسائز کو دیکھ لیں, جن لوگوں نے جم کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, ان کو اس بات کا پتہ ہے خاص طور پہ کہ شروع میں آپ جاتے ہیں جم کے اندر, بڑی تکلیف ہوتی ہے, بہت مشکل ہوتا ہے آپ کو ویٹ اٹھانا, ظاہر آپ اپنے نفس کی مخالفت کر رہے ہوتے, دل کا جب ہر مومنٹ پہ نفس کہہ رہا ہوتا ہے بس کرو بس کرو بس کرو بس کرو, لیکن انسان اس کی مخالفت نہیں, میں نے آگے جانا. اور آپ کے انسان کی نفس مسلس تبھی بلڈ ہوتے ہیں جب انسان اپنی لمٹس کو کراس کرتا ہے. اچھا, وہ جب لمٹس کو کراس کرتا ہے تو آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے کہ جم میں جانا انسان کو لذت ملنا شروع ہو جاتی ہے. یعنی اب نفس جو ہے اس کو, یعنی اب انسان نہیں جاتا تو انسان کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے, انسان کو آوازاری شروع ہوتی ہے, میں کیوں نہیں جا رہا, انسان کو کمی کا احساس ہونا شروع ہوتا ہے. اسی طریقے سے انسان اپنے آپ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے نفس کی مخالفت کر کے ریاضت اور مجاہدت اس کی طرف ٹو دی ایکسٹینڈ کہ میرے نفس نے نیکی کو قبول کرنا شروع کر دیا. اور یہی کام ہر نیکی پر, نمازیں بھی شروع میں مشکل لگتی ہیں, روزے بھی شروع میں مشکل لگتے ہیں, لیکن دیکھیں آہستہ آہستہ آسان ہو گئے. اور خاص طور پہ جب انسان اپنا مینٹلی اس بات کو نہیں, میں نے کرنا ہے اور میں نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے انشاءاللہ, اور میں نے اپنے نفس کی میرا دل چاہ رہا نہیں, میں نے اس کے نفس کی مخالفت کرنی ہے, میں نے اس کے خلاف ہی جانا ہے. جب انسان اپنے آپ کو اپنے دماغ کو ہارڈ وائر اس طریقے سے کر دیتا ہے, ری وائر کر لیتا ہے اس طریقے سے, تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ ایٹ دی اینڈ آپ کا جسم اڈیپٹ کر لیتا ہے. یہ بھی اللہ نے بہت بڑی ہم پر رحمت کی ہے کہ انسان کا جو نفس ہے وہ ایک وقت آتا ہے اس کو اڈیپٹ کر لیتا ہے, قبول. یہی معنی کچھ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح فرمایا نا, جب آپ سے پوچھا گیا آپ کے ساتھ شیطان ہے تو آپ نے کہا میرا شیطان میرا مطیع ہو گیا. کیا مطلب ہے؟ شیطان کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کسی نہ کسی لیول پہ کسی جگہ پہ بھی جا کے وہ تنگ نہیں کر سکتا, یعنی ان کو وہ یعنی ڈسٹریکٹ نہیں کر سکتا, ان کو نیکی سے دور نہیں کر سکتا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم از مینٹ ٹو ڈسوبے ہم. تو اس نے کہا یار میرا فائدہ نہیں ہے, تو گیو اپ, ہی گیو اپ, ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان, تو یہ ایک بڑی اس میں پتہ کی بات ہے کہ انسان کوشش کرے. جنرلی ہمارے یہاں میں خاص طور پہ روزے کی حالت میں بھی میں بھائیوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ کوشش کیا جائے کہ انسان ذرا اپنے کمفرٹ زون سے باہر, یعنی جنرلی اگر آپ اپنے آپ کو بنائیں کہ یار مثال کے طور پر گرمی لگ رہی ہے بہت زیادہ, اے سی کی سہولت موجود ہے, یار نہیں ٹھیک ہے ہم ایسا کرتے ہیں, برداشت کرتے ہیں گرمی. اس کا مطلب یہ بھی نہیں اللہ معاف کرے بالکل انسان بالکل زیرو کی طرف چلا جائے, بالکل ہی انسان سخت ہو جائے, نہیں, لیکن کچھ نہ کچھ اپنے نفس کے اوپر سختی رکھے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس پہ, انسان کے لیے جو بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں ان کو اوور کم کرنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن جب انسان بالکل اپنے نفس کے یعنی انسٹنٹ پلیجر اور پلیجر کہتے ہیں نا انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا, انسان پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان غلام بن جاتا ہے. پھر انسان سے باقاعدہ جسے کہتے ہیں نا روزے کی حالت میں باہر جا کے دہی یا کوئی چیز لانا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے نا. انسان نے اپنے آپ کو اتنا کمفرٹ زون کا اپنے کمفرٹ کا اتنا عادی کر لیا ہے کہ اب نفس اس کے اوپر غالب ہے. تو یہ بہت اہم نصیحت ہے. جی سسٹر مونا زاہد, اگر آپ اگلا تیسرا فائدہ اگر پڑھ لیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تیسرا فائدہ, میں نے دیکھا کہ ہر آدمی دنیا کا مال و دولت جمع کرنے اور اسے ذخیرہ کرنے میں مشغول ہے, تو میں نے اللہ عز و جل کے اس فرمان لازوال میں غور کیا. جی جی ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. وما عند اللہ باق. ترجمہ, جو تمہارے پاس ہے ہو چکے گا اور جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا ہے. بے شک بس میں نے جو کچھ جمع کیا تھا اللہ عز و جل کی رضا کے لیے فقراء مساکین میں تقسیم کر دیا, تاکہ یہ رب کریم عز و جل کے پاس ذخیرہ ہو جائے اور مجھے آخرت میں اس سے فائدہ پہنچے. جزاکم اللہ خیر. تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ انی رأیت کل واحد من الناس یسعی فی جمع حطام الدنیا. ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے دنیا کے اندر کچھ سیونگ کرے, ٹھیک ہے نا. ہم میں سے ہر بندہ سیونگ کرتا ہے, اور ظاہر ہے سیونگ کس لیے کی جاتی ہے؟ برے وقتوں کے لیے نا. تو کیا اللہ معاف کرے قیامت سے کوئی برا وقت ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا سیونگ کی سوال پیدا ہوتا ہے نا, جب سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. تو انسان برے وقت سے بچنے کے لیے یا ضرورت کے وقت کو, یعنی برا وقت نہ بھی کہیں ضرورت کا وقت اگر آپ کہہ لیں, تو اس وقت انسان اس کے لیے جمع کرتا ہے چیزوں کو.
تو آخرت کے لیے میں نے کیا جمع کیا؟ تو انہوں نے کہا جب مجھے اس بات کا ہوا کہ ما عندکم ینفد، کہ تمہارے پاس جو ہے وہ الٹیمیٹلی ختم ہو جانا، جتنی مرضی سیونگ کر لو الٹیمیٹلی نیوٹرلائز ہو جانی ہر چیز، وما عند اللہ باق، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو مجھے اس بات کا احساس ہو گیا کہ اگر میں نے صحیح سیونگ کرنی ہے تو سیونگ وہی ہے کہ وہ میں اللہ کی راہ میں اس کو تقسیم کر لوں۔ جی بیٹا جب آپ پڑھا رہے ہیں سبق کر لیں۔ تو جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور جو آپ کے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ اصل سیونگ تو پھر وہی ہے جس کے اوپر زوال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ دنیا کی تو ہر نعمت، ہر سیونگ کو زوال ہے، تو مجھے تو ایسی سیونگ کرنی ہے، ایسی کہ جو کبھی زوال نہ آئے۔ انسان جب بھی سیفٹی کرتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ آپ مجھے بتائیں، جب آپ سیونگ کرتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے میں ایسی چیزوں کے اندر سیونگ کروں جس کو زوال نہ آئے۔ مثال کے طور پہ آج کل کرنسی بہت زیادہ ڈی ویلیو ہو جاتی ہے، ڈپریشیٹ ہوتی ہے، تو جب بھی ہم کچھ کرنے لگتے ہیں، ہم نے سیونگ کرنی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم گولڈ میں کر لیں، ہم زمین خرید لیں، وہ اس طرح کر لیں نا تاکہ وہ ویلیو ڈپریشیٹ نہ ہو، بلکہ ویلیو اپریشیٹ ہو کسی طریقے سے نا، بڑے ایک ویلیو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ آیت پڑھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ ویلیو اگر سسٹین کرنی ہے، اس چیز کو ویلیو اپریشیٹ کرنی ہے یا سسٹین کرنا ہے، تو مجھے پھر اللہ کے پاس اس کو سیو کرنا ہے۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے اپنی ساری سیونگ کو فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا تاکہ وہ اللہ کے ہاں ذخیرہ ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو وہ ہے صرف جو اس نے کھا لیا اور کھا کے نکال دیا، جو اس نے پہن لیا اور پہن کے وہ سیدھا کر دیا، اور تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ مال اس کا حقیقت میں وہ ہے جو اس نے اللہ کے پاس سٹور کروا دیا، اللہ کی راہ میں دے دیا۔ تو اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان بالکل سیونگ نہ کرے دنیا کے اندر، نہیں، سیونگ کرے، ظاہر انسان نے آخر دنیا میں بھی سروائیو کرنا، اولاد بھی ہے انسان کی، اور دوسری احادیث میں اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کی آخرت کے لیے بھی کوئی سیونگ ہونی چاہیے، یعنی ہر لمحے میں جہاں پہ آپ دنیا کی سیونگ کا پلان کر رہے ہیں، آخرت کے بھی ایک سیونگ پلان ہونا چاہیے آپ کا نا۔ تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جی۔ چوتھا فائدہ، الفائدۃ الرابعہ، اس کو آپ پڑھ لیں، سمر بھائی کر لیں آپ، سمر اقبال، برادر سمر اقبال۔ جی، میں نے دیکھا بعض لوگوں کے نزدیک شان و شوکت اور عزت و شرافت قوموں اور قبیلوں کی کثرت میں ہے، لہٰذا وہ ایسی قوم اور قبیلہ سے تعلق رکھنے پر خود کو معزز اور مکرم سمجھتے ہیں۔ بعض کا گمان یہ ہے کہ عزت اور شان و شوکت دولت کی فراوانی اور کثرت اہل و عیال میں ہے، ایسے لوگ اپنی دولت اور اولاد پر فخر کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی عزت و شرافت دوسروں کا مال لوٹنے، ان پر ظلم کرنے اور ان کا خون بہانے میں سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مال ضائع کرنے اور اسراف اور فضول خرچی میں ہی عزت و بزرگی پوشیدہ ہے۔ پھر میں نے اللہ کے اس فرمان کو جو ہے اس میں غور کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو میں نے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا اور پختہ یقین رکھا کہ اللہ کا کلام حق اور سچ ہے، اور لوگوں کے گمان و نظریات سب جھوٹے اور باطل ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے، ہر بندہ چاہتا ہے دنیا کے اندر اس کو ایک مقام اور مرتبہ ملے، ٹھیک ہے نا؟ انسان پاپولر ہو، پاپولیرٹی ایک انسان کی چاہت بھی ہے، انسان کو عزت ملے، انسان کو شرف ملے، لوگ انسان کو عزت کی نظر سے دیکھیں، ہر بندہ چاہتا ہے۔ تو اب ایک انڈیور اور ایک سٹرگل میں نے یہ دیکھی، یہ میں نے کی کہ میں دیکھوں کہ حقیقت میں شان و شوکت اور عزت کہاں پہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ پاپولیرٹی کہاں پہ ہے، رسپیکٹ کہاں پہ ہے، ڈگنیٹی اور آنر ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ ظاہر ہے یہ انسان کی بیسک نیسیسٹی اور نیڈ ہے زندگی کے اندر سروائیو، دنیا کے اندر سروائیو کرنے کے لیے۔ اب میں نے لوگوں کے مختلف رویوں کو دیکھا تو مجھے مختلف رویے نظر آئے۔ تو مجھے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی ساری عزت و شرافت کس چیز کے اندر کنفائنڈ ہے، گھری ہوئی ہے یا محدود ہے، کہ اپنے خاندان کے بارے میں، کہ جی میرا خاندان ایسا، میرا خاندان وہ ہے، سارے خاندان کے حوالے سے۔ اسی طریقے سے یعنی مثال کے طور پر جیسے آپ کو پتا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ، جی ہمارے اس بات پہ، ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اپنے آپ کو سید، کہ ہم تو شاجی ہیں جی، بھائی وہ عمل جیسے مرضی ہو ڈزنٹ میٹر، لیکن ان کا سب سے بڑا فوکس اس بات پہ ہوتا ہے کہ جی ہم شاجی۔ سبحان اللہ، بھائی آپ کے شاجی ہونے کا کیا فائدہ اگر آپ کے عمل بد ہیں، اللہ معاف کرے۔ ایک بندے کے بد عمل ہونے کی وجہ سے وہ واقعی اگر شاجی بھی ہوں، وہ سادات میں سے ہوں، سید فیملی ہو، اس کے باوجود اگر بد عمل ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے سید ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں اگر انسان نیک ہو، نیکی کے بعد یہ چیزیں فائدہ دیتی ہیں ڈیفینیٹلی انسان کو، کہ انسان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق ہے، تو دنیا کے اندر بھی اللہ عزت دیتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی عزت دیں گے، لیکن وہ تب ہے، وہ کنٹینجنٹ ہے، وہ مشروط ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آپ نے عمل کیا ہو۔ جیسے کہ اللہ کے رسول نے سیدہ فاطمہ کو کہا تھا اپنی بیٹی کو، ان سے بڑھ کر قریبی رشتہ کیا ہو سکتا کہ اے فاطمہ دنیا میں جو مجھ سے لینا لے لے، اللہ کے سامنے اللہ کے عذاب سے میں تجھے نہیں بچا سکوں گا۔ یعنی صحیح حدیث ہے، بالکل غالباً صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔
تو یعنی ان سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے. تو کچھ لوگ صرف اس بات پہ کنفائنڈ کہ جی ہم سید ہے اس پر فخر کرتے ہیں. فاغتر بهم وزعم آخرون انه في ثروة الاموال وكثرة الاولاد فافتخروا بها. اچھا دوسرے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ان کا سارا فوکس کس پر ہے؟ مال کے اوپر, کثرت اولاد کے اوپر, وہ اس پہ فخر کرتے ہیں, پیسہ نو دولتی ہوتے ہیں جس طرح. وحسب بعضهم الشرف والعزة في غصب اموال الناس وظلمهم وسفك دمائهم. کچھ ایسے بدبخت ہیں, اللہ معاف کرے, جو سمجھتے ہیں ساری عزت اور شرف اس بات میں ہے کہ لوگوں کو تنگ کرنا, لوگوں کو تکلیف دینا, ان کے مال کھا جانا, ان پہ ظلم کرنا, ان کو بہانا. انسان اپنے پاور ڈائنامکس, یعنی پاور ڈائنامکس کی گیم ہے ساری. کچھ لوگ پاور ڈائنامکس کی گیم سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ پاور کی ایکسپریشن اور پاور کی ایکسپلائٹیشن جو ہے وہ عزت دیتی ہے انسان کو. لوگ ڈرتے ہیں, خوف ڈالتے ہیں. واعتقدت طائفة انه في اتلاف المال واسرافه وتبذيره. اچھا کچھ لوگوں نے سمجھا مال کو بہت زیادہ ان نیسیسریلی ضائع کرنا اور اس کو سپینڈ کرنا, اس کے اندر عزت ہے, اس کے اسراف اور تبذیر میں. جیسے کہ آپ نے امبانی ویڈنگ دیکھی ہے پچھلے دنوں سوشل میڈیا کے اوپر, کس طریقے سے مشہور ہوئی ہے. وہ سارا بھائی وہ سارا شو آف کس کے لیے بھائی؟ عزت کے لیے نا. اور وہ لوگ واہ دنیا, پوری دنیا ہر جگہ پہ واہ کر رہی ہے دنیا. تو کچھ لوگوں نے سمجھا کہ عزت مالو اس چیز کے اندر ہے کہ پیسہ لگاؤ جی. وتأملت فيه, تو میں نے پھر یعنی ساری چیزیں دیکھنے کے بعد, اس رویوں کے بعد بڑا ڈس اپوائنٹ ہوا. تو میں نے آج آ کے مجھے قرآن مجید کی آیت نظر آئی جس نے میرے اس مسئلے کو حل کر دیا, میرے اس سوال کا جواب دے دیا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ اصل میں جو کرم ہے, اصل میں جو عزت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی, یعنی اللہ کے ہاں, اس بندے کے ہاں اس بندے کی عزت ہے. یعنی اصل معزز بندہ وہ ہے اللہ کے ہاں جو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے. اور واقعی ایسا شخص جو اللہ سے واقعی ڈرنے والا ہے, اس کی جو مقام اور جو عزت, اس کو مرتبہ ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے, صحابہ کی مثال ہے, ابوبکر عمر کی مثال ہے. ان سے بڑھ کر عزت آج کتنی ہے, سبحان اللہ. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ کوئی ان کا سوشل میڈیا کی پروفائل نہیں ہے, لیکن ملینز کے بلینز آف فالوورز ہیں ان کے پوری دنیا کے اوپر. لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں ان کے ایک ایک جملے کے اوپر, ایک ایک لفظ کے اوپر, ان کی عزت کے اوپر لوگ کٹنے کے لیے تیار ہے. سبحان اللہ. چاہے کوئی بندہ نیک ہو چاہے بد ہو, دے ڈونٹ کیئر. اتنی محبت, اتنی ایسوسیشن, اتنی والہانہ محبت, یعنی اس کی کوئی مثال نہیں ہے نا آپ کے پاس. تو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی. تو اتقاکم, تقویٰ, جو بندہ اللہ کا قریبی ہے, جو اللہ کا پیار ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے, جب اللہ کو کسی شخص سے محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل کو کہتے ہیں کہ جبریل مجھے فلاں شخص سے محبت ہے, تم بھی محبت کرو. انی احب فلانا فاحببہ. جبریل محبت کرتے ہیں. جبریل پھر اناؤنس کرتے ہیں آسمان پر فرشتوں کو کے درمیان کے فرشتوں, ان ربکم یحب فلان, تمہارا رب جو ہے وہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے. فاحبوہ, تم بھی محبت کرو اسے. سارے محبت کرتے, سارے کہتے ہیں ہم نحبہ, ہم اسے محبت کرتے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر اسی محبت کو دنیا والوں کے درمیان بھی تقسیم کر دیا جاتا ہے, اناؤنس کر دیا جاتا ہے. کیا مطلب ہے کہ اللہ والے بھی پھر ان کے دلوں کے اندر محبت آ جاتی ہے. یعنی آپ دیکھتے ہیں کئی دفعہ انسان کو, ہمارا کوئی نہیں ہے ماشاءاللہ, آپ کا اور میرا تعلق ہے, آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے ایک استاذ کی عزت, ایک رسپیکٹ, ایک انسپریشن, ایک محبت کا تعلق ہے ہمارا بھی. وہ کس بنیاد پر ہے؟ سبحان اللہ. یعنی میرا اور آپ کا کوئی پیسوں کا لین دین نہیں ہے, کوئی اللہ معاف کرے کوئی اور دنیا بھی کوئی ہمارا غرض نہیں ہے. کوئی کیا چیز ہے؟ صرف اللہ کا دین ہے نا. اب یہ محبت, یہ چاہت کس لیے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیکی کی وجہ سے میرے دل میں ڈال دی. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے چھوٹی موٹی کوئی میری نیکی ہو, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری عزت آپ کے دل میں ڈال دی ہو. چلیں جی, انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اگلا 5واں فائدہ. تو ہمارے پاس سسٹر سدرا ارشد, پلیز اگر آپ کچھ بھی کائن انف. جی سر, السلام علیکم. السلام. 5واں فائدہ. جی, پانچواں فائدہ. میں نے دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کی برائی بیان کرتے ہیں اور خوب غیبت کا شکار ہوتے ہیں. اس کے اسباب پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ سب حسد کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور اس حسد کی اصل وجہ شان و عظمت, مال و دولت اور علم ہے. تو میں نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں غور کیا. ترجمہ, ہم نے ان کی زیست کا سامان دنیا کی زندگی میں بانٹا. تو میں نے اس بات کو بخوبی جان لیا کہ مال و دولت, شان و عظمت کی تقسیم اللہ نے ازل ہی سے فرما دی ہے. یعنی اللہ نے جس کے لیے جو چاہا مقدر فرما دیا. اس لیے میں کسی سے حسد نہیں کرتا اور رب کریم کی تقسیم اور تقدیر پر راضی ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو ایک بہت بڑی وجہ لوگوں کے درمیان دشمنی کی وہ حسد ہے. حسد کی بنیاد پر بہت سے گناہ ہیں. حسد کی گناہ کی جو گریوٹی ہے اس کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ زمین پر سب سے پہلا گناہ یہ ہوا, اور آسمان پر بھی سب سے پہلے یہ گناہ ہوا. آسمان پہ سب سے پہلے یہ گناہ کس نے کیا؟ ابلیس نے کیا. اور زمین پہ سب سے پہلے یہ گناہ کس نے کیا؟ قابیل نے کیا اپنے بھائی حابیل سے. ٹھیک ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ حسد کی بنیاد پر لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, قتل و غارت بھی ہوتی ہیں, نظر بھی لگتی ہے, جادو بھی ہوتے ہیں. یعنی ملٹیپل گناہ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے, حسد کے ساتھ. ٹھیک ہے نا.
یہ ساری چیزیں اتنی بری ہے، عداوتیں، ظلم، جھگڑے، پتہ نہیں کیا، کینہ، بغض. تو حسد ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور ظاہر ہے وہ حسد کس بنیاد پر ہے؟ مال، اسی طریقے سے عزت، شان و شوکت اور علم. یہ تین بڑی چیزیں جس کے اندر عام طور پہ انسان حسد کرتا ہے. شان و شوکت کی وجہ سے بعض اوقات انسان کسی کے ساتھ حسد کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ اس کو پاپولیرٹی دے رہا ہے، اللہ نے اس کو بڑا نام دیا، ہر جگہ لوگ جانتے ہیں. دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ نے اس کو مال دیا ہے. اور تیسری چیز کی ہے بعض اوقات انسان علم سے بھی بہت زیادہ حسد ہوتا ہے. تو جب میں نے یہ باتیں دیکھ لیں، جب میں نے دیکھی کہ اس پہ بہت زیادہ حسد ہو رہا ہے، تو میں نے پھر قرآن مجید کی آیت نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اس پہ غور کیا کہ ہم نے تقسیم کر دیا ان کے درمیان ان کی معیشت دنیا کی زندگی میں. یعنی سامان زیست کہتے ہیں وہ سامان جس کی بنیاد پر آپ نے دنیا کے اندر سروائیو کرنا، ٹھیک ہے نا. تو اس دنیا کی زندگی میں اللہ نے اس معیشت کو تقسیم کر دیا. یعنی یہ مال و دولت، شان و شوکت اور علم، یہ اللہ نے تقسیم دی ہے نا، اللہ نے تقسیم کر دی. مطلب میرا تو نہیں، وہ یعنی کہنے میرے اختیار میں تو نہیں ہے. تو اللہ کسی کو اوپر جس کا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، انسان کی ایفرٹ اس میں ضرور شامل ہے، لیکن الٹیمیٹلی رزلٹ تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا. اب ایک بندہ ایفرٹ کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو نہیں ملتا، لیکن کئی لوگوں کو بغیر ایفرٹ کے بھی مل جاتا ہے، یہ کم ایفرٹ سے مل جاتا ہے. تو یہ ایک تقسیم اللہ نے کی، ٹھیک ہے نا. تو جب مجھے اس بات کا پتہ چل گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی ہے، تو پھر میں نے کہا کہ یار اس میں حسد کیا فائدہ. یہ مطلب مجھے اگر چاہیے تو یہ مجھے اللہ سے ہی مل سکتا ہے، اس بیچارے کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. تو میں اس پہ راضی ہو گیا. اور آپ کو اس سے وہ لطیفہ بھی یاد ہو گیا جو میں نے آپ کو پہلے سنایا تھا، یاد ہے نا؟ رضینا بقسمت الجبار فینا لنا علما وللجهال مال فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم يبقى ولا يزال. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول کہ ہم راضی ہیں جبار کی تقسیم سے جو ہمارے درمیان اللہ نے کی ہے. اور وہ تقسیم کیا کی ہے؟ لنا علم وللجهال مال، ہمیں اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا، جاہلوں کو اللہ نے مال دے دیا. اور اللہ تعالیٰ کا احسان یہ ہے کہ علم جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، لیکن مال جو ہے عن قریب ایک وقت آئے گا وہ ختم ہو جائے گا. ظاہر ہے اس کا وقتی طور پہ وہ مٹیریل. جی چھٹا فائدہ جی الفائدۃ السادسہ، یہ پڑھیں جی دوبارہ. ڈاکٹر تحریم آپ آ جائیں پھر، بسم اللہ. جی سر. چھٹا فائدہ، میں نے لوگوں پر نگاہ ڈالی تو انہیں ایک دوسرے سے کسی غرض اور سبب کی وجہ سے عداوت اور دشمنی کرتے ہوئے پایا. میں نے اللہ عز و جل کے اس مقدس فرمان میں غور کیا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اس کو دشمن سمجھو. تو مجھے معلوم ہو گیا کہ سوائے شیطان کے کسی اور سے دشمنی درست نہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی بات واضح ہے کہ obviously کہ یہاں پہ مجھے اندازہ ہوا کہ شیطان ایک بہت بڑی وجہ ہے دشمنی کی لوگوں کے درمیان. اور اس چیز نے مجھے بچایا کہ اچھا جب شیطان کو میں نے ریکگنائز کیا ایز اے دشمن کے طور پہ، اور یہ احساس ہوا کہ شیطان ہی اصل میں دشمنی ڈالنے والا ہے، تو اس سے کیا ہوا کہ مجھے فائدہ یہ ہوا کہ میں نے لوگوں سے دشمنی چھوڑ دی، بند کر دی. ٹھیک ہے نا. یعنی امیجن کریں مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے اور آپ کو اس بات کا احسان اور یقین ہے کہ یہ بندہ بیچارہ اپنے آپ سے نہیں کر رہا بلکہ یہ شیطان سے انفلوئنسڈ ہے. جیسے کوئی بندہ پاگل ہے یا کوئی ایک بندہ سحر زیادہ ہے، مسحور ہے، اس پہ جادو ہوا ہے، تو آپ ایسے بندے سے obviously زیادہ توقع نہیں کریں گے. آپ کہیں گے یار بیچارے کا قصور نہیں ہے. تو ایسے ہی جب ایک بندہ یہ جب آپ کو احساس ہو جائے کہ شیطان اس کو اکسا رہا ہے میرے خلاف، تو ایک اس کا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ میں نے لوگوں سے دشمنی پھر کرنا بند کر دی اور میں نے شیطان کو اپنا دشمن بنا لیا. اس کی سب سے اچھی مثال ہمیں سورہ یوسف کے اندر نظر آتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ان کے والد نے ان کو نصیحت کی تھی کہ اپنے خواب کو نا اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، اور کہا کہ اصل میں شیطان جو ہے نا وہ تمہارے بھائیوں کے دل میں کوئی بات ڈال دے گا. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام ہمیشہ سے اس بات پر متیقن رہے کہ اصل میں میرے بھائیوں کی کم غلطی ہے، شیطان اصل میں پیچھے لگا ہوا ان کے، یعنی وہ بیچارے مجبور ہیں، ایک قسم کے شیطان سے انفلوئنسڈ ہے. تو اس کا فائدہ ان کو یہ ہوا کہ ایٹ دی اینڈ انہوں نے ان کو معاف کر دیا بڑے آرام سے، اور اس بات کو ریئلائز کیا، ایکنالج کیا کہ اصل دشمن ہمارا شیطان ہے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو یہ پتا ہو کہ شیطان اصل دشمن ہے تو پھر آپ کا جو پلان آف ایکشن ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے نا. یعنی بجائے یہ کہ پھر آپ کی ساری ایفرٹ اس بندے کے خلاف ہونے کے بجائے پھر اصل آپ کی شیطان کی طرف ہوتی ہے. پھر آپ ایسے کاموں کو، آپ ایسے چیزوں کو روکتے ہیں یا ایسے امپیڈیمنٹس کا اوورکم کرتے ہیں جن کی بنیاد پر شیطان حاوی ہوتا ہے، بجائے یہ کہ آپ اس بندے پر زیادہ محنت کریں. تو بہرحال اس کا بھی ایک فائدہ ہوا. جی الفائدۃ السابعہ، یہ جی اب آ جائیں ڈاکٹر تحریم کے بعد ہیں سسٹر ارم وسیم، آپ کر دیجئے پلیز. جی سر. میں نے دیکھا ہر شخص روزی اور معاش کی تلاش میں کافی محنت اور کوشش کے ساتھ سرگرداں ہے، اور اس سلسلے میں حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں کرتا.
بلکہ مشکوک اور حرام کمائی کے حصول کے لیے ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ لہٰذا میں نے رب کریم عز و جل کی اس فرمان الہی پر غور کیا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے کرم پر نہ ہو۔ بس میں نے یقین کر لیا کہ میرا رزق اللہ عز و جل کے نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، تو میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا اور غیر کے خیال کو اپنے دل سے نکال دیا۔ زبردست۔ تو جب انسان کا یہ ایک بہت بڑا یعنی معاش جو ہے، اب آپ دیکھیں کہ معاش انسان کا اتنا بڑا کنسرن ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کا اکثر حصہ کیریئر بنانے میں لگ جاتا ہے، اور انسان کے 24 آورز میں سے جو میجورٹی آورز ہیں، جو آپ سمجھ لیں کوالٹی ٹائم ہوتا ہے، وہ زیادہ تر کس پہ لگتا ہے؟ وہ معاش کو ایکوائر کرنے میں ہوتا ہے۔ انسان کی سٹڈیز، انسان کی ایجوکیشن، پھر انسان کی کمائی، پھر انسان مطلب گھر بنانا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے، یعنی وہ ساری چیزیں معاش کے ساتھ منسلک ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی زندگی کا مقصد کو ذکر کیا سورۃ الذاریات کے اندر، تو اس کے بعد اس کے ساتھ جو چیز لنک کی ہے وہ رزق کو ذکر کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں میں نے پیدا کیا جنوں کو انسانوں کو مگر یہ کہ اپنی عبادت بندگی کے لیے۔ اس کے بعد کہا ما اريد منهم رزق من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، یعنی مجھے تم سے رزق نہیں چاہیے، نہ مجھے چاہیے کہ تم مجھے کھلاؤ، بلکہ رزق تو میں دینے والا ہوں نا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے رزق کو مقصد زندگی کے فوراً بعد اس لیے ذکر کیا کیونکہ اللہ ہمارے خالق ہے، اس کو اس بات کا خوب پتہ ہے کہ میرے بندہ اس کی مقصد زندگی کے اندر جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوگی نا، وہ اس کا کیریئر ہو سکتا ہے، وہ اس کی رزق کی ایکوزیشن جو ہے، رزق کے لیے محنت اور کوشش، یہ سب سے بڑی چیز ہوگی جو اس کے اوپر، جو اس کے اصل مقصد کے اوپر کمپرومائز کرنے کی ایک وجہ بنے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کو انفلوئنس کرے گی اپنے مقصد کو اچیو کرنے کے لیے، اس کے راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ یاد رکھو میں نے تمہیں مقصد رزق کے لیے نہیں پیدا کیا، رزق میرے اوپر چھوڑ دو، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، رزق میں دوں گا، رزق میرے اوپر چھوڑ دو، اور تم اصل میں اس چیز پہ فوکس کرو جس کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا، ٹھیک ہے نا، اور وہ بندگی ہے۔ فاشتغلت بعبادتہ وقطعت طمعی عمن سواه، تو پھر میں نے کیا کیا، میں نے سارا فوکس عبادت پہ کیا، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ تھی اس چیز کو میں نے نظر انداز کر دیا۔ اور آخری 8واں فائدہ، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ کلاس کو مکمل کرتے ہیں۔ وہ 8واں فائدہ کیا ہے جی، وہ پڑھ لیں ہمارے، ایک منٹ جی سسٹر حفصہ ملک آپ اگر پڑھ لیجئے پلیز۔ میں ترتیب سے جو بھی وہ لسٹ میں پارٹیسپینٹس کی لسٹ میں ترتیب ہوتی ہے اسی کے مطابق ہی چل رہا ہوتا ہوں جی۔ 8واں فائدہ، میں نے دیکھا کہ ہر شخص کسی نہ کسی پر بھروسہ کیے ہوئے ہے، کسی کا بھروسہ درہم و دینار پر ہے، کسی کا مال و سلطنت پر، کسی کا صنعت و حرفت پر، اور کوئی تو اپنے جیسے لوگوں پر بھروسہ کیے ہوئے ہے۔ تو مجھے اللہ کے اس فرمان عالی شان سے رہنمائی حاصل ہوئی۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے، بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کا اندازہ رکھا ہے۔ زبردست۔ بس میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، وہ مجھے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب حضرت سیدنا شقیق بلخی رحمہ اللہ نے یہ 8 فوائد سنے تو ارشاد فرمایا، اے حاتم، اللہ آپ کو اخلاص و استقامت کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ میں نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید کی تعلیمات میں غور کیا تو ان تمام مقدس کتابوں کو ان 8 فوائد پر مشتمل پایا، تو جس خوش نصیب نے ان پر عمل کیا گویا اس نے ان 4 کتابوں پر عمل کیا۔ زبردست، بہت اچھی بات ہے جی۔ آخری فائدہ یہ ہے کہ انسان کی ڈیپینڈنسی کا ذکر ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ کسی نہ کسی چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے، وہ مخلوق ہی کیا ہے جو ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ تو اب انسان کے پاس اختیار ہے کہ وہ مخلوق پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے یا اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو مخلوق پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا تو پھر بہت زیادہ سجدے کرنے پڑیں گے، اور اگر اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا صرف ایک سجدہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ وہ اقبال کا بھی شعر ہے، وہ ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے تجھے 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات۔ تو انسان اب ڈیپینڈنٹ ہے، انسان کی ضروریات ہیں، منسلک ہیں۔ اب ان ضروریات کو اگر انسان اللہ کے پاس تلاش کرے گا تو ہر ضرورت پوری ہو جائے گی، لیکن اللہ معاف کرے اگر وہ ادھر ادھر بھاگے گا، دوسری مخلوقات کے پیچھے جائے گا تو کیا ہوگا، ان کا غلام بن کے رہ جائے گا۔ کبھی وہ درہم و دینار کا غلام بن جائے گا، کبھی وہ بادشاہت اور ملک اس کا، کبھی وہ صنعت کا، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں ان کا کر دے گا۔ لیکن وہ بندہ جس نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا، جس کی ڈیپینڈنسی صرف اللہ ہے، تو اللہ اس کو کافی ہو گیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
فهو حسبه، اللہ اس کو کافی ہو گیا. ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لكل شيء قدرا، ہر چیز کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. فتوکلت علی اللہ فهو حسبی ونعم الوکیل. تو میں نے جب یہ آیت پڑھی تو پھر میں نے توکل اللہ پہ کرنا شروع کر دیا، وہی مجھے کافی ہو گیا اور وہ میرا بہترین کارساز ہے، ذمہ دار ہے. شقیق جو تھے، جو استاذ تھے البلخی، انہوں نے کہا وفقک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیکی کے کام کو آسان کر دے، آپ کو مالا مال فرمائے عمل سے. انی قد نذرت التوراۃ والزبور والانجیل والفرقان، یہ چاروں میں نے صحیفے ان کو دیکھا. فوجدت الكتب الاربعۃ تدور على هذه الفوائد الثمانیہ، 8 کے 8 فائدوں پر مشتمل تھیں یہ چیزیں. ظاہر ہے یہ تعلیمات بہت اہم اور یہ قرآن و سنت میں بھری پڑی ہے. اور ظاہر ہے باقی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے نیکی کا حکم دیا، وہ بھی اللہ کی طرف سے وہی تھی، ریولیشن تھی، تو اس میں فرق نہیں ہو سکتا نا. کل ما کنت بدعا من الرسل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی چیز تو نہیں لے کے آئے، کوئی نئے رسول تو نہیں ہے. جو پہلی کتابیں اس میں بھی ہدایت، اس میں بھی شفا، قرآن بھی، تورات بھی ہدایت، امام اور مبین، یہ ساری چیزیں اللہ نے ذکر کی تورات کے لیے، انجیل کے لیے. تو ان سب کے اندر ظاہر ہے چونکہ سورس ایک ہے تو پھر باتیں بھی ایک ہیں، تو سب کی سب جو ہیں وہ یہ پائی جاتی ہیں. تو اسی لیے وہ بندہ جو ان فائدوں پر عمل کرے گا وہ ساروں پر عمل کرے گا. ان ادر ورڈز وہ بندہ جو قرآن پر عمل کرے گا، جو شریعت پر عمل کرے گا، وہ پھر ساری شریعتوں پر عمل کرتا ہے. اور جو بندہ ایک کو جھٹلائے گا وہ ساروں کو جھٹلائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں ہم ایمان لے کے آتے ہیں انجیل پہ بھی، تورات پہ بھی، سارے صحیفوں پہ. تو وہ صرف ان 4 کتابوں پہ نہیں بلکہ وہ سارے صحیفے جو اللہ نے نازل کیے ہیں سب کے سب پر ایمان. اور جیسے کہ کذبت ثمود بالنذر، سمود نے، قوم سمود نے ڈرانے والے نبیوں کو جھٹلایا. اب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا کیا ذکر کیا، اور ایک اور جگہ پہ باقاعدہ یعنی پلورل کا سینٹنس اللہ نے یوز کیا ایک قوم کے لیے کہ انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا. لیکن انہوں نے تو ایک نبی کو جھٹلایا تھا، باقیوں کیونکہ باقیوں کی تعلیمات ایک ہیں. جب تعلیمات ایک ہیں، سورس ایک ہے، تو ایک کو ایکسیپٹ کرنے کا مطلب ساروں کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اور ایک کو جھٹلانے کا مطلب ساروں کو جھٹلانا. تو اس سے انسان جو ہے وہ شریعت کے کیا صرف یعنی دین پر عمل کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نہ صرف ایک شریعت پر بلکہ جتنی بھی خیر ہے، جتنی بھی خیر اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، چاہے وہ کسی شریعت میں بھی ہو، ان سب پہ انسان عمل کر لیتا ہے. انسان کے لیے فائدہ مند ہی ہے، خیر ہی خیر ہے. اور یہ 8 فائدے جو آپ نے پڑھے ہیں ماشاءاللہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اس کے اندر یہ خیر کی باتیں، اچھی باتیں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں سے ہم اپنی بات کو انشاءاللہ کنکلوڈ کرتے ہیں.